اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لا أحصي ثناء عليك وأنت كما أثنيت على نفسك. میں اس زمانے میں گایا کرتا تھا تو مجھے مولوی طارق جمیل صاحب کہا کرتے تھے کہ تجھے اندازہ نہیں جس دن تو یہ چھوڑے گا تجھے کیا کچھ ملے گا. تو میں مولانا سے کہتا تھا مولانا یعنی جو کچھ میرے پاس ابھی ہے اس سے زیادہ. تو مولوی صاحب ہنستے تھے کہتے تھے تیرے پاس کیا ہے ابھی تیرے پاس ہے ہی کچھ نہیں تجھے اندازہ ہی نہیں ابھی تجھے کیا ملنے والا ہے. تو جب ایک دن فیصلہ کیا بس بہت ہو گئی آج کے بعد نہیں گاؤں گا. تو ایک دم خیال آیا کہ اگر تو گائے گا نہیں تو تو کھائے گا کہاں سے. اور یہ جو اتنے لوگ سامنے بیٹھے ہیں جو تجھے سننے آئے ہیں پھر تجھے سننے بھی کوئی نہیں آئے گا تو یہ لوگ بھی چلے جائیں گے سارے. اور یہ جو شہرت اتنی مشکل سے کمائی ہے اس کا کیا کرے گا. یہ تو نہیں ملنے لگی اب کبھی یہ تو گئی ہاتھ سے. تو میں نے کہا کہ بات تو یہ صحیح ہے لیکن گاؤں گا نہیں اب چاہے کچھ بھی ہو جائے. پھر خیال آیا اللہ نے اتنی پیاری آواز دی یہ آواز بھی نہیں استعمال کرے گا. میں نے کہا نہیں کروں گا. تو اگلے دن جب صبح ہوئی تو گھر والوں سے پوچھا بھائی اس وقت کیا صورتحال ہے کھانے پینے کی پیسے کی. اب اس وقت تک سچویشن یہ ہو گئی تھی کہ بچوں کو اسکول سے اٹھوا چکا تھا میں پیسے نہیں تھے میرے پاس اسکول کی فیس دینے کے. گانا چھوڑا ہوا تھا اور گھر والی سے پوچھا اس نے کہا بھائی گھر میں اس وقت 100 روپے بھی نہیں ہے. تو اب میں نے کہا میں کیا کروں تو 100 روپے بھی نہیں ہے. قرضہ بھی چڑھ گیا لوگوں کا کیونکہ جب ہم کوئی چیز کرنے لگتے تھے کوئی البم کرنے لگتے تھے یا کہیں شو کرنے لگتے تھے تو لوگ آ کر ہم کو ایڈوانس پیسہ دیتے تھے یہ لیں جی 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ جو بھی یہ رکھیں. اور وہ 2-3 لاکھ جو آئے وہ کوئی یہ تھوڑی تھا کہ ہم اس کو سنبھال کے رکھ لیتے تھے خرچ کر دیے. اب ان لوگوں کے بھی تقاضے اور میں پیسے ان کو کہاں سے دوں. تو مجھے فون آیا اس مشروب کی کمپنی کا جس کے لیے میں کام کرتا تھا نام نہ لیں اس کا سب کو پتا ہے ٹھیک ہے. ان کا فون آیا کہ جنید ہم تم کو تمہاری زندگی کا سب سے بڑا کانٹریکٹ آفر کر رہے ہیں. تو ایسے تجسس کے لیے میں نے کہا اچھا بتاؤ کتنے کا. کہا فون پہ نہیں بتا سکتے ہمارے دفتر آؤ. تو میں ان کے دفتر پہنچا تو کتنے کا کانٹریکٹ تھا جی جبکہ جیب میں 100 روپے بھی نہیں 4.5 کروڑ روپے کا 4.5 کروڑ روپے کا کانٹریکٹ. میں نے دیکھا میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا 1 سال کا. تو اب یہ باتیں جو آپ کے ساتھ میں کر رہا ہوں میں یہ آج تو کر سکتا ہوں اور زیادہ تر لوگوں کے سامنے میں نے کی بھی نہیں. مولوی صاحب کو تو پتہ ہے کیونکہ مولوی صاحب میری زندگی میں ساتھ ہی چلتے رہے اس سارے دور میں. یہ آج میں سب کچھ اکٹھا کر کے آپ کو سنا رہا ہوں ایسے میرا دل کر رہا ہے. آپ کا ہمت اور حوصلہ بڑھانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں سمجھے ہو نا. یہ تمہارا ہمت اور حوصلہ بڑھانے کے لیے کر رہا ہوں. تو میں نے کہا اچھا. انہوں نے کہا جواب دو. میں نے کہا اچھا 1 دن چاہیے 1 دن. کہا جی ٹھیک ہے. 1 دن
میں یہ کانٹریکٹ گھر لے آیا، گھر لا کے بیوی کے سامنے رکھا. میں نے کہا بھائی دیکھ یہ معاملہ ہے. اب میرا دل کرے کاش میری بیوی ایک مرتبہ کہہ ہی دے چلو کر ہی لو. 50-50 ہو گیا. میں 4.5 کروڑ روپے تو بڑی رقم ہے. 1 سال ہی کی تو بات ہے، سال کے بعد توبہ کر لیں گے. اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرے. اس جملے نے جتنا ستیہ ناس مارا اس معاشرے کا، اللہ غفور الرحیم ہے. تو میری بیوی نے کہا کہ دیکھو جنید، کرنے کو تو یہ ہے کہ کر بھی سکتے ہو، لیکن اب توبہ کر لی، اب ہمت کر کے واپس ہی کر دیں اس کو. تو میں نے کہا اچھا سوچ لو. تم ہی نے کل کہا 100 روپے بھی نہیں ہے پاس. کہا چھوڑیں کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا. میں نے کہا اچھا. وہ لیا کانٹریکٹ، پیپسی والوں کو فون کیا، بھائی میں وہ تمہارے ساتھ نہیں کر رہا، اور وہ لے کے پھاڑ دیا، ایسے کر کے پھینک دیا. میں نے کہا جی اچھا مرضی آپ کی. اگلے دن پھر فون آیا کہ چلو سال بھر کے لیے نہ کرو، ہمارے ساتھ ایک گانا کر لو. ایک گانے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ 2 مہینے. ایک گانا کر لو، اس کے ہم تمہیں اتنے لاکھ ڈالر دیں گے، یہ کر لو تم، اس کے بعد چھٹی. میں نے کہا یار یہ بہترین کام ہے. سال کے بجائے 2 مہینے بعد توبہ کر لیں گے. اللہ غفور الرحیم ہے. تو بڑا خوش ہو کے تو میں پتا چلا کہ وہ گانا میں نے اکیلے نہیں کرنا، وہ کوئی مشرق وسطی کی کوئی مشہور گانے والی ہے، اس کے ساتھ کرنا ہے. تو میں نے لا کے بیوی کے سامنے رکھا اور میں نے کہا کہ دیکھو بھائی یہ تو 2 مہینے کی ہی بات ہے اور یہ معاملہ ہے. کہتی ہے 2 مہینے تو چلو جنید پھر دیکھیں، پھر اس کے بعد نہیں. میں نے کہا ہاں ٹھیک. اچھا میں نے کہا بائی دا وے یہ کہ یہ میں نے اکیلا نہیں کرنا، یہ میں نے ایک لڑکی کے ساتھ کرنا ہے. اس نے کہا آپ کا دماغ خراب ہو گیا، اس عمر میں کسی عورت کے ساتھ سٹیج پر جائیں گے آپ؟ وہ کانٹریکٹ اس نے لے کے پھاڑ دیا. تو پھر فون کیا جی ان کو، یار یہ بھی نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. 2-4 دن کے بعد تیسرا فون آیا کہ بھائی نہ سال کا کانٹریکٹ کرو نہ گانا کرو، تم ہمارے لیے ایک اشتہار کر دو. کمرشل نہیں ہوتے پیپسی ٹی وی پہ کمرشل جو آتے ہیں بورڈ شورڈ لگے ہوتے ہیں، تو ایک یہ کر دے. میں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میری تم نے دیکھا نا میری تو اتنی لمبی داڑھی ہے بھائی. انہوں نے کہا اس کا ایک حل ہے ہمارے پاس. میں نے کہا جل تو جلال تو صاحب کمال تو آئی بلا کو ٹال تو، بتاؤ بھائی کیا حل ہے. انہوں نے کہا داڑھی کٹوا دو. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا یہ حل تو نہ ہوا، حل کیا ہے؟ کہا حل یہ ہے اس کے بعد تمہیں 1 مہینے کے لیے، وہ ہم نے ملیشیا میں شوٹ کرنا تھا اس کو، پاکستان میں نہیں شوٹ کرنا، ملیشیا میں شوٹ کریں گے، اور ملیشیا میں شوٹ کر کے تمہیں 1 مہینے کے لیے ملیشیا میں ہی رکھیں گے، تمہاری تھوڑی بہت تو داڑھی نکل آئے گی نا. میں نے کہا یار حل تو بڑا اچھا ہے، لیکن کل بتاؤں گا. کہا جی ٹھیک ہے کل بتاؤ. اب میں دوبارہ آیا اپنی بیوی کے پاس. میں نے کہا دیکھ اس میں تو نہ عورت ہے نہ سال ہے نہ 2 مہینے ہیں، بلکہ 1 ہی مہینہ ہے. ہاں تو کہا یہ اتنی کیسے پاگل ہیں جنید، اور آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ اتنی بڑی داڑھی میں جا کے آپ کمرشل کریں گے، کیسے عجیب لگیں گے آپ. میں نے کہا فکر نہ کر، داڑھی تو کٹوانی پڑے گی. کہتے جنید آپ داڑھی کٹائیں گے؟ میں نے کہا تو کیا ہے 1 مہینے بعد پھر اگا لیں گے.
اپنی کھیتی ہے